بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم طلباء و طالبات، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اب تو سب بچے عید کی تیاریوں میں مصروف ہوں گے، تو جی ہاں، عید کی تیاری ضرور کریں، مگر باہر جاتے ہوئے اپنی حفاظت خود کریں، جو بہت ضروری ہے۔ آج ہم جس دلچسپ عنوان کے بارے میں پڑھنے والے ہیں وہ بھی اسی موضوع پر مکالمہ کی صورت میں ہے۔ تو چلیں پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں مکالمہ کسے کہتے ہیں۔ دو یا دو سے زیادہ لوگوں کے درمیان بات چیت یا گفتگو کو مکالمہ کہتے ہیں۔ سمجھ آئیے آپ سب کو مکالمہ کسے کہتے ہیں؟ آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ایک مکالمہ پر ہی مشتمل ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں اپنی درسی کتاب کی طرف۔ سب بچے اسمارٹ اردو کی 5ویں کتاب کا سبق نمبر 4 صفحہ نمبر 15 کھولیں گے۔ اس سبق کے اہم مقاصد کچھ اس طرح ہوں گے۔ سبق کے اختتام پر بچے اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ سوالات کے جوابات لکھ سکیں گے، مشکل الفاظ کو جملوں میں بآسانی استعمال کر سکیں گے، اسم ضمیر کی پہچان کر سکیں گے، سبق کا خلاصہ لکھنے کے قابل ہو جائیں گے۔ تو جی ہم دیکھتے ہیں ہمارے سبق کا عنوان ہے ہوشیار باش۔ جیسا کہ یہاں پہ کتاب پہ ایک تصویر سے ہی نظر آ رہا ہے، جو کہ ایک کمرہ جماعت ہے، جس میں استانی یعنی معلمہ جو کہ ہمارے سبق میں بھی ذکر آئے گا، اور کچھ بچے ہیں جو آپس میں بات کر رہے ہیں، جو کہ میں نے ابھی بتایا کہ ایک مکالمہ کی صورت میں یہ سبق ہے۔ اور ایک تصویر آپ کو یہ بھی نظر آ رہی ہوگی جس میں ایک بچہ باہر سے کچھ کھانے کی چیز خرید رہا ہے۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے، صبح جیسے ہی دعا کے بعد بچے کمرہ جماعت میں جاتے ہیں، میں آپ کو اس کی مختصر سی کہانی بتاؤں گی۔ پھر اس کے بعد جیسے ہی معلمہ جو ہیں کمرہ جماعت میں داخل ہوتی ہیں، سب بچے احتراماً کھڑے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، معلمہ حاضری لینے کے بعد ان بچوں سے مخاطب ہوتی ہیں جو کہ غیر حاضر تھے۔ سب سے پہلے عامر سے پوچھتی ہیں، تو عامر آپ اسکول سے غیر حاضر کیوں رہے؟ عامر اپنی طبیعت خراب ہونے کے بارے میں بتاتا ہے، اور بتاتا ہے کہ اس نے ایک ریڑھی والے سے کچھ لے کر ایسا کھا لیا تھا جس سے اس کا پیٹ خراب ہو گیا۔ پھر کیا ہوا، معلمہ ان کو بتاتی ہیں کہ باہر سے کوئی ایسی چیز لے کر نہیں کھانی چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی اور باقی بچے بھی اس گفتگو میں شامل ہوتے ہیں، جس میں انیکا بتاتی ہیں کہ ایک دن اس نے دکاندار سے مفت ٹافیاں لے کر کھا لی تھیں، لیکن اس نے اپنی امی جان کو گھر جا کر بتا دیا۔ معلمہ نے ان کی حوصلہ افزائی کی کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے، کوئی بات بھی ہمیں اپنے امی ابو سے نہیں چھپانی چاہیے۔ ایک دن پھر سلمہ جو ہے وہ اسکول وین کے انتظار میں کھڑی تھیں، لیکن ان کی وین لیٹ ہو گئی۔ اتنے میں ایک اور وین والے نے آ کر ان سے پوچھا کہ میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں، لیکن سلمہ کی وین آ گئی اور وہ اپنی وین پر چلی گئی۔ معلمہ نے پوچھا کہ اگر وین نہ آتی تو سلمہ کیا آپ چلی جاتی؟ سلمہ نے کہا شاید میں چلی جاتی۔ پھر معلمہ نے ان کو سمجھایا کہ ہمیں کسی بھی اجنبی کے ساتھ نہیں جانا چاہیے، کسی اجنبی سے کوئی چیز لے کر نہیں کھانی چاہیے، ہمیں اپنا خیال خود رکھنا چاہیے۔ اگر ہم گھر سے باہر نکلیں تو اپنی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہماری اپنی ہونی چاہیے۔ یہ گفتگو سب بچوں کے لیے بہت دلچسپ رہی۔ تو بچوں آپ نے اس سبق کی بلند خوانی بہت اچھے سے کرنی ہے، یہ بہت ہی دلچسپ سبق ہے۔ آج کی آپ کی ڈائری ہوگی کہ آپ نے سبق نمبر 4 کی بلند خوانی کرنی ہے، اور املا کے الفاظ نوٹس کی مدد سے آپ نے مشق کرنی ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔